ایک ایسے وقت میں جب ہمارے لیے 600 فٹ کی بلندی پر پھنسی چیئر لفٹ سے 8 جانوں کو بچانا مشکل ترین مشق بن گیا تھا، عین اسی وقت بھارت چاند کے قطب جنوبی پر اترنے والا دنیا کا پہلا اور سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا۔ اس سے پہلے امریکہ، روس اور چین سافٹ لینڈنگ کرنے والے 3 ملکوں کو یہ اعزاز حاصل تھا، مگر آج شام 6 بجے بھارت کے خلائی جہاز چندریان 3 نے چاند کے جنوبی قطب پر اتر کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہار سے سبق سیکھ کر جیت کیسے رقم کی جاتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت چاند کے بعد اب سورج پر بھی اپنا تحقیقی مشن بھیجے گا۔ بلا شبہ یہ بھارتی خلائی ایجنسی ISRO کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج سارا دن 140 کروڑ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظریں اس خلائی مشن پر مرکوز رہیں، اور جب یہ خلائی مشن کامیابی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب پر اترا تو پورا بھارت خوشی سے جھوم اٹھا۔ چاند کا یہ جنوبی قطب سیارے کا دور دراز کا خطہ ہے، اور یہ خطہ ہمہ وقت گہرے سائے میں رہتا ہے۔ چاند کے سائے والے حصے کو چاند کے اندھیرے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چاند کا یہ اندھیرے والا حصہ اس سے پہلے غیر دریافت شدہ رہا۔ اس حصے کا رقبہ چاند کے شمالی قطب کے مقابلے میں کہیں بڑا ہے، اور یہاں تک رسائی ایک مشکل اور خطرناک ترین مشن تھا، مگر سائنسدان چاند کے اس حصے پر پانی کی موجودگی کے آثار تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت اس سے قبل 2 بار چاند کی جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش کر چکا ہے، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم اکتوبر 2008 میں بھیجے جانے والے پہلے مشن نے چاند کی سطح پر پانی کے مالیکیولز کی موجودگی کو دریافت کیا تھا۔ بھارت نے جولائی 2019 میں اپنا دوسرا خلائی مشن بھیجا، اور یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی، مگر اب چندریان 3 کی کامیابی نے بھارت کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق کی دنیا میں کہیں آگے پہنچا دیا ہے۔ 14 جولائی کو شروع ہونے والے اس خلائی مشن نے آج 40 دن بعد اپنی منزل کو پا لیا۔ یہ مشن 10 دن تک زمین کے گرد چکر لگاتا رہا، اور آج کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی یہ گاڑی چاند کی سطح پر اتار دی گئی ہے۔ یہ چاند پر موجود پتھروں، چٹانوں اور گھڑوں کے گرد گھومتی رہے گی، اور یہ چاند کی سطح کے نیچے کے حالات اور جنوبی قطب کے اس حصے کی وہ معلومات اور انفارمیشن کی جس سے انسان تاحال نابلد ہے وہ زمین پر پہنچائے گی، اور ان معلومات کی بنیاد پر یہ تحقیق کی جائے گی کہ کیا چاند پر پانی سے بننے والی برف کے آثار موجود ہیں، اور اگر یہ آثار مل جاتے ہیں تو مستقبل میں انسانوں کی چاند پر رہائش اختیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دنیا جب چاند پر زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہے، ایسے میں ہم بدقسمتی سے بموں، خودکش حملوں، قتل و غارت گری میں معصوم زندگیاں بچانے پر مجبور ہیں، کانسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حق رائے دہی پامال ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیشنلزم، پرائیڈ، سیکیورٹی، انٹرنیشنل پریسٹیج، نیو ریکارڈز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پاکستانیوں نے ابھی حاصل کرنی ہے۔ جس طرح فیض صاحب نے کہا، چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی، لیکن دل بہت کرتا ہے کہ وہی ٹھاٹے مارتا ہوا نیشنلزم، وہی غرور، پرائیڈ انشاءاللہ پاکستان ایک بار پھر حاصل کرے۔ ناظرین، انڈیا کا ISRO ہو، امریکہ کا ناسا ہو، انگلینڈ اور رشین کے اسپیس ٹیکنالوجی ادارے ہوں، ان کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ادھر پائی کے سائنٹسٹ موجود ہیں، اور اگر پاکستان کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو وی ڈڈ اسٹارٹ ود اے بگ بینگ۔ 1967 تک، یعنی کہ 61 سے 67 تک ڈاکٹر عبدالسلام چیئرمین تھے اسپارکو کے، پھر ایئر کوموڈور ڈاکٹر ولدسلاو چیئرمین رہے، پھر ایئر کوموڈور احمد صاحب چیئرمین رہے، پھر ڈاکٹر سلیم محمود چیئرمین رہے، پھر شفیع احمد صاحب، اور پھر چلتے چلتے میجر جنرل احمد بلال، میجر جنرل کیسر انیس خرم، اور آج میجر جنرل عامر ندیم صاحب 2018 سے اب تک چیئرمین ہیں اسپارکو کے، یعنی کہ 61 سے اب تک 11 چیئرمین اسپارکو کے ہم نے تبدیل کر لیے، لیکن آپ کو اور مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ ہم پوچھ سکیں کہ ہماری کیا پروگرس ہے، کیا پیش رفت ہے۔ بٹ آئی سپوز دس از اے مومنٹ آف نیشنل ریفلیکشن۔ دیٹس اٹ فار ٹونائٹ۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایٹ لیسٹ میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا انڈیا کو، ان کی حکومت کو، ISRO کو اور پوری ان کی عوام کو کہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک